جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات ہیں، نعمت افطار، اور روزانہ کی طرح جس طرح بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، میں بلند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی ہاں عامر، اور یقیناً آپ لوگوں کا اس وقت کا ٹائم بہت بزی ٹائم ہو رہا ہوگا اور بہت بزی گزرا ہوگا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ گیسٹ اتنے اچھے موجود ہیں کہ ہم جلدی سے ان کا انٹروڈکشن دیتے ہیں آپ کو۔ اس سے پہلے تو ہم نے بتا دیا تھا، اور میں ہمیشہ ان کے لیے بات بولتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کس طرح کی ہوگی یا یہ خود کس طرح سے ہوں گے۔ میری ان سے جب لاسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس سے لاسٹ ٹائم بھی ملاقات ہوئی تو ہمیشہ ایک اتنی اچھی پرسنالٹی ان کی سامنے آئی اور اتنی اچھی باتیں کرنے کو ملی کہ وہ ٹائم کا نہیں پتہ لگتا تھا۔ یہ ایسے گیسٹ ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے کوسچنز بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بس دوسرے ہوسٹ کو شاید اتنا اچھی طرح کنڈکٹ نہیں کرنا آتا، تو ان کو لائیو کہنے دیں آپ۔ تھوڑا سا پھر بھی اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے کہ اپنے یعنی آپ نے ان کو بہت سارے پلیز میں دیکھا ہوگا، کچھ ایسے ان کے پلیز رہے ہیں جو ان کی پہچان بنے ہیں، جس میں اگر ایک کیریکٹر کا نام لوں گا تو آپ لوگ بالکل پہچان جائیں گے۔ نانا کی جان قمرو، جو کہ بہت ہی مشہور کیریکٹر تھا اور امر مطلب ہو گیا وہ کیریکٹر۔ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو اس کیریکٹر کا نام پتا ہو۔ اس کے علاوہ مطلب موویز بھی کی، اس کے علاوہ انہوں نے مطلب جو سیریل کرتے تھے اس کے اندر ان کے ایسا رول ہوتا تھا کہ وہ کیریکٹر یعنی وہ اپنے نام سے زیادہ اس کیریکٹر سے جانے جاتے تھے۔ آج کل سیاست میں بھی ہیں، ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں، بہت مقبول ہیں لوگوں میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انور اقبال صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، کیا حال ہے؟ ہمیشہ اللہ نے اچھا رکھا، آج تو کچھ زیادہ ہی اچھا رکھا۔ چلیں جی، اچھی بات ہے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کیسے روزے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت خوبصورت، بہت پیارے پیارے روزے گزر رہے ہیں۔ اور اچھا افسوس ہوتا ہے نا جب یہ جانے والے ہوتے ہیں، دکھ ہو رہا ہے، کب ایک ہفتہ ہی رہ گیا، 8-10 دن رہ گئے، اور یہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ سارا سال اسی انداز میں آدمی زندگی گزارے جس طرح رمضان میں گزارے۔ اچھا انور بھائی ایک بات بتائیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے جیسے وہ ہوتے ہیں پرسنلی، وہ چیز ان کی پرسنالٹی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آپ کو میں نے ہمیشہ سے، میری آپ سے ملاقات 3-4 سال 5 سال سے ہے، اس سے پہلے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ بہت اچھی پرسنالٹی کے آدمی ہوں گے، بڑے خوش مزاج، اور ویسے ہی میں نے آپ کو پایا۔ افسوس ہوا بات نہیں، مجھے افسوس ذرا بھی نہیں ہوا، میں وہی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی ایروگینٹ بھی لگتی تھی پرسنالٹی آپ کی، کافی سے زیادہ ایروگینٹ بھی مجھے لگی ہے۔ ملنے کے بعد مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دیتا ہے یا کسی کی جو پرسنالٹی بناتا ہے وہ شاید اس کے رویے، اس کے برتاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم ناچیز بندے، ہماری ایسی تھی کچھ بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہوتی ہے، جس طرح بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ ہیں انہوں نے جس محبت سے، خلوص سے ہمیں اپنایا، جتنی محبت ہمیں دی، 36 سال ہو گئے شوبز میں، مجھے ایک عمر ہوتی ہے پوری، تو یہ ہم نے یہاں گزار دی۔ لڑکے تھے جب ہم آئے تھے، تو اس نہیں آپ ابھی بھی لڑکے ہیں، آپ مت فکر کریں۔ اب میں لڑنے والا لڑکا نہیں ہوں۔ نہیں، وہ ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ لڑکے ہوتے تھے، اب صرف شریف لڑکے۔ بڑی ان کی مطلب ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جو وائٹ چیزوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا نا، بہت جب پی ٹی وی میں اپنی کسی میٹنگز میں یا آرٹسٹوں کی جو ہوتی ہے اس میں بیٹھتے تھے نا، تو ان کا ایک خاص ہی سٹائل ہوتا تھا ڈریسنگ وائز اور ہر طریقے سے۔ اچھا جی، ابھی آپ نے جب رویے کی بات کی تو مجھے لگتا ہے کہ رویہ ہی انسان کی پرسنالٹی بناتا ہے۔ ہاں، رویہ انسان کے بس میں بھی ہوتا ہے، اپنے اختیار میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں کہ اس کے اختیار میں بھی ہوتا ہے۔ انسان چاہے تو اپنے رویے سے، یعنی ایک آدمی اپنے برے زبان سے عطر نہیں بیچ پاتا اپنی گندی زبان کی وجہ سے، شہد نہیں بیچ پاتا، لیکن ایک آدمی اپنی اچھی زبان سے مرچیں بیچ سکتا ہے۔ دیکھیں نا، زبان، صرف زبان کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا انسان کو کہ تو اپنے آپ کو کس طرح لوگوں میں مقبول کر سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آ سکتا ہے۔ تو اگر شکل اچھی نہ بھی ہو تو اخلاق اچھا کر لے آدمی، باتیں اچھی کر لے، کیونکہ دوسرے بھی تو آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں، اور ان میں آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے، آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی الگ سے کوئی چیز بن کے آ گئے یا آپ نے کوئی احسان کیا ہوا ہے کسی کے اوپر۔ تو رویہ جو ہے نا وہ ہمیشہ پیار محبت کا ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ اچھا سیاست کی طرف کیسے آنا ہوا انور بھائی؟ یہ بڑی سیاست کی طرف ڈیفرنٹ چیز ہے، یعنی میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے والد صاحب حاجی محمد اقبال بلوچ صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت بڑے پولیٹیشین تھے۔ کراچی میں مسلم لیگ کے وہ صدر تھے، ایوب خان والی مسلم لیگ کے، اور ایوب خان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ اور ابا جان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ حاکم وقت جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ فوجی ہو چاہے نان فوجی ہو، وہ اگر نیک ہے، شریف ہے، اچھا ہے تو اس کو رہنا چاہیے۔
اور ہم جو لوگ ہیں ذرا تھوڑا سا ڈنڈے کے زور پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ڈنڈا بردار شریف ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. تو وہ ایوب خان میں یہ کوالٹیز تھیں. تو ابا جان نے انہیں جوائن کیا ہوا تھا اور ابا جان سے بہت محبت کرتے تھے. مجھے لگتا ہے آپ کے فادر کی پرسنالٹی بھی بڑی ہی بہت اچھی پرسنالٹی، بہت ہی پیارے. جی belong to a بلوچ. جی ہم بلوچ ہیں. ہم لوگ بنیادی طور پہ تو یونانی ہیں. یونان سے ہمارے آبا و اجداد مائگریٹ ہو کر کے عربستان وغیرہ ترک ورک آئے، پھر ہم کرد بن گئے. وہاں سے پھر مائگریٹ ہو کے ایران آئے. ایران میں پھر سیستان، یہ علاقے سارے ان میں ہم رہے اور یہاں پھر ہم بلوچ کہلائے. لگتا نہیں آپ کے لہجے سے، آپ کے کہنا چاہیے برتاؤ سے یا ویسے کہیں سے لگتا نہیں کہ یو belong to a بلوچ. ایگزیکٹلی یہ کمال آپ لوگوں. اچھا لیکن دو ٹائپ کے بلوچ ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ والے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے افریقن بلوچ ہوتے ہیں، وہ افریقن ریس ہے. وہ مکرانی بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مکرانی تو میں ہوں. میرا تعلق مکران سے، جس کا تعلق جان سے ہوگا وہاں کیا کہلائے گا. جوش ملی آبادی ملی آباد کہتے تو ملی آبادی کہلائے. بالکل. تو مکرانی ایسے ہوتے ہیں جیسے میں ہوں. مکرانی کے لیے وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگ، لیکن دو یہ الگ ریس ہے. یہ لوگ بیسیکلی افریقن تھے. جب ان کو یہاں ہیومن ٹریڈز ہوتے تھے نا ایک زمانے میں، لوگوں کو بیچا جاتا تھا، تو ان کو یہاں لا کر کے بیچا گیا تھا ان کے آبا و اجداد کو. تو یہاں پر جو لینگویج بولی جاتی تھی وہ اس وقت بلوچی لینگویج تھی. ہاں، کیونکہ بلوچ کراچی کے بنیادی باشندے ہیں. کراچی کا نام ہی کولاچی سے، کراچی مکران کا ایک حصہ ہے، ایک علاقہ ہے. اور وہاں سے ایک آدمی آیا، یہاں پر کچھی تھے صرف، جو فشرمین تھے، اور وہ آیا تو اس نے بھی اپنی یہی مچھلی ماہی گیری شروع کر دی. تو یہ کچھیوں نے ان سے کہا تم کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا میں کلانچ سے آیا ہوں. تو کچھی اسے کلانچی کہتے تھے. تو وہ کلانچی کا لفظ چلتے 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 کراچی بن گیا. اچھا، اب جب یہاں سوائے کچھیوں کے اور بلوچوں کے کوئی تھا ہی نہیں، کوئی دوسری کمیونٹی نہیں تھی، تو جو لینگویج انہوں نے اڈاپٹ کی وہ بلوچی اور کچھی کی مکس لینگویج ہے جو یہ لوگ بولتے ہیں. صحیح. اچھا. اور بلوچ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں بلوچ کہتے ہیں. بحیثیت انسان تو ویسے ہی ہمارے آدم کی ہم سب اولاد ہیں، سب ایکول ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہسٹری بتا رہا ہوں. اور ہماری جو ریس ہے وہ الگ ہے، جو میں نے پہلے بیان کی. وی belong to یونان، گریک، and then to عربستان، and then to ترکی، and then to ایران، and then to پاکستان. اچھا لیکن اور یہ جو لغو لہجے کی آپ نے بات کی، یہ اردو اس قدر پیاری زبان ہے، اس قدر شیریں اور اس قدر خوبصورت زبان ہے کہ اس کو بولتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں جب اردو بولتا ہوں، ابھی تو میں لینگویج جس طرح آپ کے ساتھ بول رہا ہوں جی، لیکن اگر میں کسی نستعلیق آدمی کے ساتھ بیٹھوں گا، گفتگو کروں گا، کسی بہت ہی پڑھے لکھے، تو پھر میں کوشش کروں گا ادب آداب کا بھی لحاظ رہے. آپ کے سامنے کوئی لفظ میں آپ نے بولا کہ نشست کون سی ہے، یہ نشست ہے، تو میں ایک دم سے چونکی، کیونکہ جو بھی آداب کہتا ہے بیٹھنا کہاں ہے، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں کرسی کہاں ہے. بالکل. تو بجیا کی والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، پاشی، مجھے بہت پیار کرتی تھی. اور میں زیادہ ان سے بہت انوالو تھا. میں جب بھی جاتا تھا میں گھنٹوں ان کی خدمت میں بیٹھا رہتا تھا. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو وہ مجھے ایک دن کہنے لگی تم اس قدر اچھی اردو بولتے ہو کہ بعض اوقات مجھے بڑا کم مائی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں پاشی ایسا تو نہ کہے، میں اتنی بھی میں نے کہا نستعلیق اردو نہیں بولتا. کہنے نہیں بیٹا تم بولتے ہو، اور مجھے تو لگتا ہے تم سوچتے بھی بلوچی اردو میں ہو، اور تم خواب بھی اردو میں دیکھتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی اردو میں کرتے ہو. یہ بتائیں، یہ ہے کہ آپ مطلب یہ ایسا ہے کہ جس کی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے، جو اہل زبان ہوتا ہے، وہ اللہ سے گفتگو تو میں بلوچی میں کرتا ہوں. اچھا. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ بھی بلوچ ہیں. صحیح بات ہے، ہر ایک کو اپنی لینگویج میں فیل ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی لینگویج جانتا ہے. ان سے تو میں بلوچی بولتا ہوں، لیکن کسی حد تک خواب والی بات اور سوچ والی بات واقعی یہ ہے کہ میں جب بھی سوچتا ہوں تو میں اردو میں سوچ رہا ہوتا ہوں. اچھا، صحیح. اچھا، ہم لوگوں نے ابھی جیسے اپنے انٹرو میں بات کیا، میں نے یہ بولا کہ آپ ایک خوش لباس انسان، اور وہ خوش لباس آپ کو لگتا ہوں، میں تو اپنے نہیں، ایک پرسنالٹی آپ کی ہمیشہ سے فیل ہوتی ہے. اگر ہم کسی بھی انٹرویو میں بھی اگر آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی اسکرین پہ، تو آپ بڑے ٹپ ٹاپ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور جب بھی آپ سے ملاقات رہی تو ایک آپ کی پرسنالٹی لگی. تو ہم نے لیکن آج جو ٹاپک رکھا کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے ایکسس شاپنگز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں چیزیں خرید رہے ہیں صرف دکھاوے کے طور پہ. تو ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دکھاوا تو ویسے ہی غلط ہے نا. دکھاوے کی تو کہیں پر بھی
जो है हौसला अफजाई नहीं हो सकती। दिखावा इज दिखावा, बनावट इज बनावट, जो रियल है वो तो उसका मजा ही कुछ और है। और सादगी में जो हुस्न है वो किसी और चीज में है ही नहीं। सही नहीं, लेकिन जैसे अगर आप कभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कभी आप कोई ब्रांडेड चीज पहने में तो आपको अंदर से होता है यार मैंने तो आज ये चीज पहनी हुई है, नहीं या मुझे कभी नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कोई ब्रांडेड चीज पहने हुआ। ये सादगी है, जो चीज मुझे सामने आ गई अच्छी लगी मैंने ले ली, पहनना चाह पहने। अब जैसे इस ईद पर मेरा टेलर मेरे पास आया, वो कहा सर मुझे पहले दे दें कपड़े क्योंकि फिर रश बहुत हो जाएगा। कपड़े पड़े हुए थे, मुख्तलिफ औकात में खरीदारी होती रहती है, बेगम साहिबा और भी लोग खरीद ला के रख, तोहफे तायफ बहुत आते हैं, ड्रेसेस वगैरह भी बहुत मिलते हैं। तो मैंने कहा इसमें से तुम जो ले जाओ। उसने तो कहा सर इस दफ़ा आप वो पहने, यानी लफ्ज़ एक बड़ा अच्छा सा यूज़ किया, कॉटन है लेकिन उसकी एक किस्म बताई उसने, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया टेलर ने मेरे। अच्छा, कहने लगा अब की दफ़ा ईद पे आप ये पहनिएगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भाई ये बना। कहने लगा इसमें मैं डिज़ाइन विज़ाइन मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल सादा बनाओ। मैंने कहा अब की दफ़ा ना कोई चीज़ ना कोई बेल, हालांकि मेरे कपड़ों में बलोची कशीदाकारी भी कभी कभी होती है, बेल बूटे भी लगे हुए होते हैं। तो मैंने कहा नहीं अब की दफा कुछ नहीं करो, बिल्कुल सादा। तो 4-5 ड्रेस उसने बनाने का वो किया फैसला कि ये बना दो, ये भी बना दो, ये मैंने कहा ये सब बना दो लेकिन सब सादे बनाओ। सही बात है, सादगी से बढ़ गया तो मेरा जी चाह रहा है कि सादा सादा ड्रेस। सही। चलिए जी, हमें एक ब्रेक पे भी जाना है, छोटी सी ब्रेक। काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रसगुल की गए अज़ाने। हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रसगुल दी गए अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, भेजा जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको खुद मुस्तफा ने। ऐ संग असवद तेरा मुक़द्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, मौला याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में डलने लगी इल्तिजाने। रोया रोया गिलाफे काबा पकड़ कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
جيران رمضان شهر الرحمة والغفران